ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے وضو کے مسائل۔ اس پہ آج میرا دوسرا لیکچر ہے۔ وضو کے اعضاء ایک ایک بار یا دو دو بار یا تین تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زیادہ دھونا منع ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ دوسری حدیث احمد اور ابو داؤد کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے۔ تیسری حدیث احمد اور ابن ماجہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا یہ طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اب ان تینوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ ایک بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں، دو دو بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور تین تین بار، لیکن تین دفعہ سے زیادہ جو ہے وضو کے اعضاء نہیں دھوئے جا سکتے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ اب یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر اس کا جو وضو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کا وضو زیادہ ٹائم نکال لیتا ہے تو وہ ایک ہی وضو میں زیادہ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نسائی ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ نا وضو کر لیا ہے، کسی کا فون آ گیا، فضول باتیں گھنٹہ گپ لگا لی یا ٹی وی دیکھ لیا، تو اب پھر اٹھ کے اسی وضو میں نماز پڑھ لیں، تو یہ جو چیز ہے مناسب نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، جب انسان وضو کر لیتا ہے تو حالت نماز میں آ جاتا ہے، تو اس لیے بے مقصد باتیں یا فضول کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ وضو کرنے کے فوراً بعد نماز ہی ادا کرنی چاہیے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ تو اگر کسی کو ٹیک لگائے بغیر اونگ آ گئی ہے تو اس سے وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے، محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اب کئی لوگوں کو نا بڑا وہم اور شک ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کا وضو ہوتا بھی ہے مگر وہم اور شک کی وجہ سے وہ اٹھ کے بار بار وضو کرتے ہیں، انہیں ہر دفعہ لگتا ہے ان کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ پیٹ ہی انسان کا ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں کئی دفعہ درد ہوتی ہے یا کئی دفعہ گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا اس حدیث میں کہا ہے کہ جب تک انسان بدبو نہ سنے یا آواز نہ سنے تو محض شک کی بنا پر وہ یہ نہ سمجھے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ دوبارہ کرنے چلا جائے۔ اگر اس نے بدبو اسے فیل ہوئی ہے یا آواز آئی ہے پھر دوبارہ وضو کرے، ورنہ وہ کامل یقین رکھے کہ اس کا وضو ہے اور اسی میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ جذبات پر قابو ہو۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے۔ اگر کسی کو اپنے جذبات پر قابو ہے تو وہ بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، وضو کی حالت میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے تو پھر اسے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ بھی پڑھایا تھا کہ مردوں میں موذی ہوتی ہے، خواتین میں ودی ہوتا ہے، اگر وہ ڈسچارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہ کوئی بیوی کا بوسہ لے اور جذبات پہ قابو نہ رہے اور وہ تھوڑا بہت ڈسچارج ہو جائے تو پھر ان کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، انہیں استنجا کر کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔
احمد اور مسلم کی حدیث سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اب اس حدیث سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی باوضو حالت میں ہے اور اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ البتہ بکری کا گوشت یا بکرے کا یا کوئی اور دوسرا میٹ ہم کھاتے ہیں جو حلال ہے، اسے وضو، اگر ہم باوضو ہیں تو اسے وضو کو فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر وضو کی حالت میں اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احمد کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اب اس میں بھی نا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو کسی نے شہوت کے پوائنٹ آف ویو سے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ اگر شہوت کے پوائنٹ آف ویو سے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی خارش کسی کو ہو گئی ہے، اس نے خارش کر لیا، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نیت اللہ جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شہوت کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے۔ یعنی اگر ہم چائے پئیں، دودھ پئیں جس میں چکنائی ہے تو اس کے بعد اگر ہم نے وضو کی حالت میں وہ پیا ہے تو اس کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ مضی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مضی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر مضی کب خارج ہوتی ہے؟ جب انسان کئی دفعہ شہوت فیل کرتا ہے، اس کا خیال آنے سے جو تھوڑا وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے استنجا کرنے کے بعد۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہے یا کسی کو احتلام ہو گیا یا کسی نے ماسٹربیشن کیا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر انہیں غسل کرنا پڑے گا۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہو۔ نسائی ابو داؤد کی حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک مریض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ استحاضہ ایک خواتین میں بیماری ہو جاتی ہے جس میں ان کی نا بلیڈنگ پورے مہینے بند نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی مستقل بیماری ہے تو اس میں وہ جو ہے غسل کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو۔ یعنی کہ اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تو چاہے فرض کریں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، 4 فرض ہی پڑھ رہا ہے، وہ جو نماز اس کی مکمل ہونے والی ہے تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے، لیکن جب تک وہ سلام نہیں پھیرے گا، اگر اس کی کسی کی بھی ہوا خارج ہو جائے گی تو اس کا جو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وہ نماز بھی ختم ہو جائے گی، اس کو پھر دوبارہ سے 4 فرض شروع سے پڑھنے پڑیں گے۔ تو یہ تھوڑے سے وضو کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔